बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपने सुन ली होगी बलूचिस्तान बोलान दर्रा के हवाले से, जहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफ़र एक्सप्रेस को, पूरी ट्रेन को यरग़माल बनाया। सैकड़ों मुसाफिरों को यरग़माल बनाया गया है। इस हवाले से ये चूँकि डेवलपिंग स्टोरी है, मज़ीद मालूमात अभी आनी हैं। ऑपरेशन जारी है, फ़िज़ाई कार्रवाई जारी है और भरपूर जो है मुकाबला जारी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो जंगजू हैं उनके माबैन और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के माबैन। इस इलाके से ये जो अफसोसनाक ख़बर आ रही है, इसके हवाले से तफसीलात ये हैं कि सुबह 9 बजे ये क्वेटा से, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, ये ट्रेन जाफ़र एक्सप्रेस के नाम से रवाना हुई और ये पेशावर जा रही थी। पेशावर आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है और इससे पहले भी जाफ़र एक्सप्रेस को निशाना बनाया जाता रहा है। इस ट्रेन के बारे में बताया गया है कि ये 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी और इसमें कोई 400 से ज़्यादा अफराद सवार थे। कुछ इतलात ये हैं कि इनमें 450 से लेकर 500 तक मुसाफिर सवार हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थे। तकरीबन सुबह 9 बजे ये रवाना हुई थी और 1:20 पर मुतल्लिका हुकाम को या रेलवे स्टेशन हुकाम को या रेलवे हुकाम को इतला मिली कि इस ट्रेन के ऊपर हमला हो गया है और पहले इसका ट्रैक जो है धमाके से उड़ाया गया और इस हवाले से BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है और इसकी वीडियो भी जारी कर दी है। अब इनके हमलों की हिकमत अमली आप देखें कि पहले ये छोटे मोटे हमले करते थे, अब ये बड़े लेवल के ऊपर हमले करने लगे हैं और जब से ये बड़े लेवल पर हमले करने लगे हैं, इन्होंने इन हमलों की वीडियोस भी जारी करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। ये बताया गया है BLA की एक प्रेस रिलीज़ में कि BLA ने मजीद ब्रिगेड, STOS, फ़तह स्क्वाड और ज़राब यूनिट के साथ मिलकर ये मुश्तरका कार्रवाई की है और एक धमकी भी दी कि अगर फ़ौज ने कार्रवाई की, अगर किसी किस्म की कार्रवाई की गई या मुहासरा किया गया तो जो यरग़माल बनाए जाने वाले लोग हैं उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। एक इतला तो इब्तदाई तौर पर यह थी कि 400 से ज़्यादा मुसाफिरों को यरग़माल बना लिया गया है, लेकिन अब जो लेटेस्ट इतलात मौसूल हो रही हैं, इनमें जो तादाद बताई जा रही है ये 182 अफराद की बताई जा रही है। इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं जो छुट्टियाँ गुजारने अपने आबाई इलाकों में इसी ट्रेन के ज़रिए बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल हो रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि शायद इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से हो सकता है। इससे पहले पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं या जो मज़दूर हैं, इनको निशाना बनाया जाता रहा है और कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में BLA हो या बाकी तंजीमें हों जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं और जिनका इल्ज़ाम ये है कि एक तो बलूचिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उस हवाले से बलोचों के साथ, बलूचिस्तान के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होती है, ज़्यादती होती है। ये उनका एक मौक़िफ़ है और वो अलहदगी चाहते हैं, ये पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं और इनकी हिकमत अमली में जो है ये तब्दीली आई है। ये पहले हिट एंड रन की हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयाँ करते थे, यानी गोरिल्ला जो एक तरीका वारदात होता है, गोरिल्ला वार, ये उसको फॉलो करते थे, हमला करते थे और भागकर फ़रार हो जाते थे। तनसीबात पर हमला, छोटे मोटे टारगेट किलिंग के वाक़यात, जो मोबाइल फ़ोन टावर हैं या पुलिस चौकियों को या सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िलों को निशाना बनाना और फिर ये मुख्तसर से ग्रुप की शक्ल में आते थे, टोलियों की शक्ल में आते थे, हमला करते थे और फिर हमला करने के बाद ये फ़रार हो जाते थे और अब ये सैकड़ों की तादाद में आते हैं। इनकी अब बड़ी तादाद आती है। ये 5 से 10 घंटे तक उस इलाके को जहाँ पे ये कार्रवाई करते हैं पूरी तरह इनकी तहवील में हो जाता है, पूरी तरह इनका कंट्रोल हो जाता है। ये फिर वीडियो भी बनाते हैं, तस्वीर भी बनाते हैं और फिर एक जो जिस तरीके से इस किस्म की कार्रवाइयों में प्रोपेगंडे का सहारा लिया जाता है, वो सहारा भी ये तंजीम लेती है और इस तंजीम की जो सरगर्मियाँ हैं ये सिर्फ़ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं हैं। CPEC भी इस तंजीम के निशाने पर है और इस तंजीम ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ कराची के अंदर भी की हैं। चीनी जो इंजीनियर्स हैं, जो गैर मुल्की माहिरीन हैं, उनको भी निशाना बनाए जाने के जो वाक़यात हुए हैं, उनके पीछे भी बलूच लिबरेशन आर्मी जो है इसका हाथ है और इसने ज़िम्मेदारियाँ कबूल की हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात की।
مقصد ظاہر ہے کہ ایسے بڑے واقعے اور مختلف نوعیت کے جو واقعات ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بتایا جائے کہ سرکار کی رٹ جو ہے بلوچستان میں یہ کمزور ہو چکی ہے، حکومت پاکستان کی یا ریاست کی رٹ جو ہے یہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ اب یہ بڑی کارروائیاں ہیں کرتی ہے، جیسے ہائی وے کو بلاک کرنا، جیسے پورے جو ہے علاقے کو، رہائشی علاقے کو، ٹاؤنز کو جو ہے اس پر قبضہ کرنا، اور یہ جو ایک بڑا واقعہ ہے ٹرین کے مسافروں کو سینکڑوں کی تعداد میں یرغمال بنانا، یہ بڑے واقعات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور دنیا میں بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں، گنتی کے چند واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ یا تو ہوائی جہاز کو ہائی جیک کیا جاتا ہے یا پھر بس کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، ٹرینوں کو بھی ہائی جیک کیا گیا ہے، لیکن پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کے ان واقعات میں سے ایک ہے کہ جس کو ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ نومبر 2024 میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر اسی جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں تقریباً 30 یا اس سے زیادہ لوگ جو ہے یہ شہید ہو گئے تھے۔ اس میں 19 یا 20 افراد جو تھے ایسے تھے کہ جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تھا، یہ کیڈٹس تھے، یہ ابھی چھٹی گزارنے کے لیے بذریعہ ٹرین منتقل ہو رہے تھے۔ درہ بولان بتایا گیا ہے اس واقعے کی جگہ، اور ٹنل نمبر 8 جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پھر یہ ٹنل میں پھنس گئی یا رکی رہی کیونکہ ٹریک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا، اور جو ویڈیو BLA نے اس حوالے سے جاری کی ہے تو اس میں باقاعدہ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ایک انجن ہوتا ہے پوری ٹرین کا، اس کو پہلے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، ٹرین کو روکا گیا، اور جب ظاہر ہے کہ جب ٹرین رکی اور پہاڑی علاقہ ہے، اس ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے چونکہ اس میں آگ ہے، اس میں دھماکہ ہے، یوٹیوب کی پالیسی کے تحت میں شاید یہ ویڈیو آپ کو نہ دکھا سکوں، لیکن اس میں علاقہ جو نظر آتا ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، اور ایسے علاقے میں جب کارروائی ہوتی ہے تو امدادی ٹیموں کا پہنچنا یا مزید سیکیورٹی فورسز کا وہاں پہ پہنچنا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں وقت لگتا ہے۔ اب اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اس میں متضاد اطلاعات یہ ہیں، ایک تو اس ٹرین کے ڈرائیور کے حوالے سے ابتدائی اطلاع یہ تھی کہ یہ زخمی ہوئے ہیں، اب دوسری اطلاع یہ آئی کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، ایک اطلاع یہ آئی کہ اس میں 11 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، دوسری اطلاع یہ آئی کہ 20 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں یہ اس میں شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں مقابلہ بھی ہوا ہے، اس میں دو طرفہ جانی نقصان ہوا ہے، اور اس میں آپریشن کلیئرنس آپریشن جو ہے یہ جاری ہے۔ اب یہ جو 182 کا فگر بتایا جا رہا ہے کہ 182 افراد جو ہیں یہ BLA نے یرغمال بنا لیے ہیں اور اپنے ساتھ پہاڑوں میں لے گئے ہیں۔ اب پہاڑی علاقہ ہے اور 182 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، 182 افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا، یہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ گاڑیاں تو نہیں ہوں گی، ان کو پیدل ہی منتقل کیا جا رہا ہوگا، اور اگر فضائی کارروائی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر اس بات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہوگا کہ جو مسافر ہیں، جو یرغمالی ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچے، اور پھر جب کسی کارروائی میں لوگوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے تو وہ آپریشن بہت مشکل ہو جاتا ہے، فورسز بڑا احتیاط سے کام لیتی ہیں، اور اتنے زیادہ لوگوں میں پھر یہ تفریق کرنا بھی رات کے اندھیرے میں مشکل ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ حملہ آور ہے یا ملیٹنٹ ہے اور کون عام مسافر ہے۔ دن کو شروع ہونے والی کارروائی یہ رات کے اندھیرے میں اب جو ہے منتقل ہو چکی ہے، اور رات کے اندھیرے میں آپریشن اور اس قسم کی کارروائی جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت مشکل آپریشن بنتا جا رہا ہے۔ مجید بریگیڈ کی کارروائیوں کے حوالے سے، BLA کی کارروائیوں کے حوالے سے، اور اس حوالے سے پاکستان کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ ان کے جنگجو جو ہیں، ان کے لوگ جو ہیں یہ افغانستان میں بھی موجود ہیں اور یہ افغانستان سے بھی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے یہاں پہ مختلف ایسے ٹھکانے، ایسے تربیتی مراکز ہیں، ان کی مختلف ویڈیوز جب ہم دیکھتے ہیں سیکورٹی فورسز کو جب یہ نشانہ بناتے ہیں تو باقاعدہ ان کے پاس بھاری ہتھیار ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ سپورٹ بھی حاصل ہے، مختلف بیرونی ہاتھ بھی اس میں ملوث ہیں، اور حکومت پاکستان بار بار یہ کوشش تو کرتی رہی ہے کہ بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں ان کو منایا جائے، ان کے مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور ان کے مسائل حل کیے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ بلوچ لوگوں کی شکایات بھی ہیں، قدرتی وسائل کے حوالے سے بھی، مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر رٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے یہ خاصی کمزور پڑ چکی ہے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا، حملہ آوروں کا آنا، اتنے بڑے لیول پر کارروائی کرنا، ظاہر ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کو، پاکستان فوج کو پوری طرح انگیج رکھا گیا ہے۔ ایک طرف اگر DTP کی کارروائیاں ہیں، داعش کی کارروائیاں ہیں، حافظ گل بہادر گروپ کی یا جیش فرسان محمد کی کارروائیاں ہیں، لشکر اسلام کی کارروائیاں ہیں، تو دوسری طرف بلوچستان میں
ہم اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں جو آج BLA نے کارروائی کی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کی بڑی کارروائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ سینکڑوں انسانوں کی جانیں جو ہیں اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ آئے گی، میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں زمینی جو فوج ہے اس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑی سطح کے اوپر جانی نقصان کا بھی خدشہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خیر خیریت سے یہ معاملہ جو ہے انجام تک پہنچائے، اور جتنے بھی یرغمالی ہیں، چاہے وہ فورسز کے لوگ ہیں، چاہے وہ عام لوگ ہیں، وہ بخیر و عافیت اپنے گھروں تک پہنچے۔ اور ابتدائی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ جو 450 یا 470 یا 500 لگ بھگ مسافر تھے، ان میں جو خواتین یا بچے تھے یا وہ لوگ تھے کہ جن کا پنجاب سے تعلق نہیں تھا یا جن کا فورسز کے ساتھ تعلق نہیں تھا، ان کو BLA نے رہا کر دیا۔ جو بھی اس حوالے سے نئی اطلاع، نئی اپڈیٹ آئے گی، میری کوشش ہوگی کہ میں وہ پر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ بہت شکریہ۔